السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کا تعارف، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت، نظام زکوٰۃ کے قیام کا جو فائدہ ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جو اصل موضوع ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو بنیادی بات ہے وہ یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا کے اندر پیداوار جو ہے وہ چار طرح سے حاصل ہوتی ہے، اور ان چار چیزوں پر انہی کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ لازم کی ہے۔ پیداوار کے جو چار طریقے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تجارتی پیداوار، نمبر 2 زرعی پیداوار، نمبر 3 معدنی پیداوار، اور نمبر 4 حیوانی پیداوار۔ تجارتی پیداوار زرعی یعنی کھیتی باڑی کی جو ہوتی ہے، زراعت سے زرعی پیداوار۔ نمبر 3 معدنی پیداوار، جو معدنیات زمین سے نکلتی ہیں۔ نمبر 4 حیوانی پیداوار یعنی مویشی پالنا، اور پھر ان مویشیوں کو بیچ کر جو ہے وہ روزی کمانا۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں، چار پیداواریں ہیں، تجارتی پیداوار، زرعی پیداوار، معدنی پیداوار اور حیوانی پیداوار، ان چاروں کے قواعد، ان چاروں کے احکامات جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ پہلی جو تین چیزیں ہیں، تجارتی پیداوار، زرعی پیداوار، معدنی پیداوار، ان کے احکام جو ہے وہ کچھ قریب بھی ہیں، ان کے قواعد ملتے جلتے بھی ہیں، تو اس لیے پہلے انہی تین کو لے لیتے ہیں۔ اور حیوانی پیداوار یعنی مویشی پالنا، چونکہ ہمارے ہاں اتنا جو ہے وہ معمول بھی نہیں ہے، زیادہ تر گاؤں دیہات کے علاقوں میں ہوتا ہے، یا ہمارے ہاں یہاں بھینس کالونی میں ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ پھر آخر میں ڈسکس ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے ان چار پیداواروں میں وہ ہے تجارتی پیداوار۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ تجارتی پیداوار کو سمجھتے ہیں، اور تاکہ تجارتی پیداوار جب سمجھ آ جائے تو بقیہ تین جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر تجارتی پیداوار میں زکوٰۃ کے نظام کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے گفتگو جو ہے وہ 5 عنوانات میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی تجارتی پیداوار کی جو گفتگو ہوگی ان کا جو اصل عنوان ہوگا یا ان کے جو مضامین ہوں گے وہ 5 ہوں گے۔ نمبر 1 اشیاء زکوٰۃ، نمبر 2 نصاب زکوٰۃ، نمبر 3 شرائط زکوٰۃ، نمبر 4 مقدار زکوٰۃ، نمبر 5 مصارف زکوٰۃ۔ نمبر 1 اشیاء زکوٰۃ، نمبر 2 نصاب زکوٰۃ، نمبر 3 شرائط زکوٰۃ، نمبر 4 مقدار زکوٰۃ، اور نمبر 5 مصارف زکوٰۃ۔ اشیاء زکوٰۃ یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں قابل زکوٰۃ چیزیں کتنی ہیں اور غیر قابل زکوٰۃ چیزیں جو ہے وہ کتنی ہیں۔ جب ہمیں قابل زکوٰۃ چیزیں سمجھ میں آ گئیں تو پھر جو ہے ہم ہر چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بحث ہے نصاب زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ قابل زکوٰۃ چیزوں کی کتنی مقدار کا اگر کوئی مالک بنے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی، تو نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ شرائط زکوٰۃ کیا ہیں، کون کون سی ایسی شرائط ہیں جن کی رعایت رکھ کر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو چوتھی چیز یہ ہے مقدار زکوٰۃ، کہ اگر شرائط زکوٰۃ کی بھی رعایت رکھی گئی، نصاب بھی پورا ہے، اشیاء زکوٰۃ بھی موجود ہیں، تو اب کتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالیں، کیسے نکالیں، یہ چوتھی بحث ہے مقدار زکوٰۃ۔ اور پانچویں اور آخری بحث ہے مصارف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یعنی ایک آدمی کے پاس اموال زکوٰۃ بھی ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ نصاب بھی پورا ہے، شرائط زکوٰۃ کی وہ رعایت بھی رکھے گا، اسی طریقے سے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے کتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ اب زکوٰۃ خرچ کہاں کرے، مصرف کون سا ہوگا، مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں جہاں زکوٰۃ لگے گی۔ تو پہلی جو چیز، تو جو آپ کے سامنے پہلی بات کیا ہوئی، دنیا کے اندر پیداواریں چار طرح کی ہیں، تجارتی پیداوار، زرعی پیداوار، معدنی پیداوار، حیوانی پیداوار۔ ان میں سے ہم نے پہلی چیز کو لیا تجارتی پیداوار کو۔ پھر تجارتی پیداوار کو ہم نے 5 عنوانات میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1 اشیاء زکوٰۃ، نمبر 2 نصاب زکوٰۃ، نمبر 3 شرائط زکوٰۃ، نمبر 4 مقدار زکوٰۃ، اور نمبر 5 مصارف زکوٰۃ۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے تجارتی پیداوار کے جو عنوانات ہیں 5، ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اشیاء زکوٰۃ، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ دنیا کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ لازم کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اشیاء زکوٰۃ کی بجائے آپ اس کو اموال زکوٰۃ کہہ لیں، کہ اموال زکوٰۃ کتنے ہیں، قابل زکوٰۃ اموال کتنے ہیں، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر شریعت نے زکوٰۃ لازم کی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اشیاء زکوٰۃ یا قابل زکوٰۃ اموال کتنے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 4 ہیں۔ قابل زکوٰۃ اموال، اشیاء زکوٰۃ 4 ہیں۔
قابل زکوٰۃ اموال یعنی وہ اموال، وہ مال کہ جو زکوٰۃ کے قابل ہیں، شریعت نے جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم کی ہے ان کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ قابل زکوٰۃ اموال 4 ہیں جن پر شریعت نے زکوٰۃ لازم کی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ تو اشیاء زکوٰۃ جو پہلا عنوان ہے، ان اشیاء زکوٰۃ کو آپ اشیاء زکوٰۃ کہہ لیں یا قابل زکوٰۃ اموال کہہ دیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ یہ اس طرح یاد رکھ لیں انگلیوں کے اوپر۔ پہلی 2 چیزیں جو ہیں سونا چاندی، یہ 2 دھاتیں ہیں۔ سونا جو ہے وہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے ہی گولڈ، پیلے رنگ کا، اور دوسری جو دھات ہے یعنی چاندی وہ سفید کلر کی ہوتی ہے جس کو سلور کہا جاتا ہے۔ تو کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے سونے اور چاندی کو جو پیدا فرمایا ہے، تو ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے سکے بنائے جائیں، سکوں میں ان کو ڈھالا جائے اور ان کو ٹول آف ایکسچینج یعنی جو ہے تبادلے کے طور پر، آلہ تبادلے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اس کے دیگر استعمالات ہیں، عورتیں جو ہے وہ زیور بناتی ہیں، یا ان کی جو ہے وہ سونے کی بسکٹ بنا کے رکھ لیے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے ان سے مختلف قسم کے اوزار بنائے جاتے ہیں، یا مختلف قسم کی جو ہے وہ اشیاء صرف کی ضروریات کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے بکے استعمال سب کے سب ضمنی ہیں۔ اصل جو ان کا بنیادی تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آلہ تبادلے کے طور پر استعمال کیے جائے، ان کو پیسوں کے طور پر استعمال کیے جائے، ان کو سکوں کے طور پر استعمال کیا جائے، یہ ٹول آف ایکسچینج بنے، آلہ تبادلے کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے۔ تو دیکھیں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے نقد اور دوسرا ہے عرض۔ نقد جو ہے وہ آلہ تبادلہ ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو دے کر کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی دکاندار سے، کسی بھی جو ہے وہ بیچنے والے سے لے لیں۔ عرض دنیا کی منقولہ غیر منقولہ چیزیں جو قابل فروخت ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ آپ دکاندار کو جو پیسے دیتے ہیں یہ ہے نقد، اور اس کے بدلے میں جو دکاندار آپ کو سامان دیتا ہے وہ ہے عرض۔ دنیا کے اندر یہی 2 چیزیں ہیں۔ تو اصل جو تخلیقی مقصد ہے سونے اور چاندی کا وہ ہے کہ ان کو آلہ تبادلے کے طور پر استعمال کیا جائے، کہ کوئی بھی چیز آپ سونے اور چاندی کو دے کر اپنے استعمال میں جو ہے وہ لا سکیں۔ تو پہلی 2 چیزیں ہو گئی سونا اور چاندی جو قابل زکوٰۃ اموال میں سے۔ تیسری چیز ہے نقدی۔ اب سونے اور چاندی کا بنیادی مقصد، تخلیقی مقصد تو آلہ تبادلہ ہے۔ دیکھیں یہ جو نقدی ہے 1 صدی سے پہلے تک اس کا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس کا آغاز جو ہے وہ تقریباً 1 صدی یا 1.5 صدی پہلے ہوا ہے۔ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ ضرورت ہوتی تھی تو وہ سونار کے پاس جاتا تھا، اس کے پاس سونا رکھوا دیتا یا اس کے پاس چاندی رکھوا دیتا، اور وہ سونار اس کو اس کی پرچی، اس کی رسید بنا کر دے دیتا کہ اس کا اتنا سونا یا اتنے چاندی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یا آپ سے جو بھی سامان خریدنا چاہے یہ رسید دے کر آپ اس کو سامان دے دیں، اور اپنے پاس رسید محفوظ رکھ لیں، جب بھی آپ کو جو ہے اس کے بدلے سونے کی ضرورت پڑے تو آ کر مجھ سے رجوع کریں، مجھ سے لے لیں۔ تو گویا کہ جو سونار کی تجوری ہوتی تھی، جو شوکیس ہوتا تھا وہ بینک ہوتا تھا، اور جو سونار ہوتا تھا وہ بینک کا مینیجر ہوتا تھا، بینکار ہوتا تھا۔ قدیم شکل یہ تھی بینک کی۔ بعد میں جو ہے جو سونار کا کام تھا وہ بینکوں نے لے لیا کہ بینک جو ہے اپنے پاس سونا جمع کرنے لگے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملکی کرنسی بننے لگی، اور پھر جو بینک جو ہے وہ رسید جو ہے وہ جاری کرتا تھا، تو رسید کا جو ہے وہ لین دین شروع ہو گیا۔ تو رسید کا لین دین جو تھا، رسید کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلاں کے میرے پاس اتنے سونے کے یا اتنے چاندی کے جو ہے وہ سکے موجود ہیں، یہ ثبوت آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے بدلے جو بھی چیز یہ لینا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز دے دیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ بینک تشریف لے آئیں اور اس کے بدلے میں جتنا سونا نکلوانا چاہتے ہیں، جتنی چاندی نکلوانا چاہتے ہیں لے لیں۔ تو شروع میں جو ہے ان نوٹوں کے پیچھے، اس کرنسی کے پیچھے، ان رسیدوں کے پیچھے سونا یا چاندی جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے جو ہے وہ وقت گزرتا چلا گیا تو پھر ایسا ہوا کہ ان نوٹوں کے پیچھے یا ان رسیدوں کے پیچھے جو سونے یا چاندی کا تصور تھا وہ بھی ختم ہو گیا، صرف جو ہے وہ نوٹوں کا لین دین رہ گیا، اور یہ جو کرنسی تھی جو کہ تخلیقاً یہ رسیدیں تھیں، یہ کوئی سمن نہیں تھا کہ شریعت نے ان کو ٹول آف ایکسچینج کے طور پر جو ہے وہ بنایا ہو، یہ انسانوں نے خود بنایا، اور انسانوں نے اس کے پیچھے جو سونے چاندی تھے جو اصل آلہ تبادلہ تھے ان کو بھی بعد میں ختم کر دیا 1929 کے اندر۔ اب ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی سونا یا چاندی جو ہے وہ نہیں پڑا ہوتا۔ دیکھیں آپ نوٹ اگر دیکھیں پاکستانی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی جس نے اس نوٹ کو، اس کرنسی کو اٹھایا ہوا ہے، جو بھی اس کا مالک بنا ہوا ہے،
مطالبے پر ادا کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی اس رسید کے بدلے، اس نوٹ کے بدلے لینا چاہتا ہے، مطالبہ کسی چیز کا کرتا ہے تو آپ اس کو ادا کر دیں۔ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ تو پہلے جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت اس کے پیچھے سونا اور چاندی واقعتاً ہوتے تھے۔ 1929 کے بعد اس کے پیچھے جو سونا چاندی ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا لکھا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو خیر، تیسری چیز جو قابل زکوٰۃ اموال میں سے یا اشیاء زکوٰۃ میں سے ہے وہ ہے نقدی۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت وہ ہے جو ان تینوں چیزوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مقصود بالتبادلہ، یعنی آپ جو ہے وہ اس طور پر سمجھیں کہ سونا چاندی ہوں یا نقدی ہوں، یہ ہیں کرنٹ ایسیٹس، اور بقیہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہیں فکس ایسیٹس۔ تو سونا، چاندی، نقدی یہ ہیں ٹول آف ایکسچینج، اور جو سامان تجارت ہے وہ ہے پرپز آف ایکسچینج، یعنی مقصود بالتبادلہ۔ اور تو اعلیٰ تبادلہ سونا چاندی یا نقدی ہیں، اور مقصود بالتبادلہ جو ہے وہ سامان تجارت ہے۔ تو دنیا کے اندر یہی چار چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، انہی کے اوپر جو ہے وہ شریعت نے زکوٰۃ لازم کی ہے۔ اور ان سب کے اندر جو ہے وہ قدر مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدر مشترک یہ ہے کہ یہ تبادلے کا ذریعہ جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں، اور چونکہ تبادلے سے جو ہے وہ چیز بڑھتی رہتی ہے کہ پیسے دے کر کوئی چیز لے لی، اور پھر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ بیچ کر پھر اسے میں جو ہے پیسے میں تبدیل کر لیا، تو یہ جو رولنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بڑھوتری، اس کی وجہ سے نما جو ہے وہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ نے کل بھی یہ پڑھ لیا کہ زکوٰۃ کا اصل میں معنی ہی بڑھنا ہے، نمو ہے۔ تو خلقتاً ان چار چیزوں کے اندر جو ہے وہ نمو پائی جاتی ہے۔ شریعت نے اسی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم کی۔ اب ایک اور بات جو شروع میں آپ کے سامنے آئی کہ سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت، ان چار چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے یہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہوں۔ سونے اور چاندی کو آپ دیکھ لیں، اگر ان کا بسکٹ بنا لیا، یا ان کو اینٹ کی شکل میں ڈھال لیا گیا، یا ان کی سراخ بنا لی، یا ان کا زیور بنا لیا، یا ان کے کوئی برتن بنا لی، استعمال جائز ہے یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ کسی بھی شکل میں موجود ہوں، سونے اور چاندی کسی بھی شکل میں موجود ہوں، تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ باقی نقدی جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، یعنی ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، ہاتھ میں ہو، کہیں امانت رکھوائی ہوئی ہو، کسی کو قرض دی ہوئی ہو اور اس کے ملنے کی بھی امید ہو، چاہے پھر وہ کرنسی کی صورت میں ہو، رسید کی صورت میں ہو، تب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ کسی بھی حالت میں ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ آخری چیز جو ہے مال تجارت کو آپ دیکھ لیں، مال تجارت کی بھی جو ہے وہ مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے خام حالت میں جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر ان کو اس خام مال کو اٹھا کر جو ہے انسان کسی اور جگہ منتقل کرتا ہے، را مٹیریل جس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پھر تیاری کے مختلف مرحلے جو ہے وہ گزرتے ہیں، جن کو انڈر پروسیس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے پھر یہ چیز مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی سپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ کسی بھی حالت میں ہو سامان تجارت، چاہے خام مال کی حالت میں ہو، انڈر پروسیس ہو، یا جو ہے بالکل تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے، بہرحال یہ مال تجارت جو ہے یہ بھی اگر کسی بھی شکل میں موجود ہوگا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اصل جو بات تھی وہ کیا تھی کہ اشیاء زکوٰۃ یا قابل زکوٰۃ اموال جو ہے وہ کتنے ہیں، تو اس کا جواب یہ آیا کہ یہ چار چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونے کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ ان کا تخلیقی مقصد یہ ہے کہ یہ اعلیٰ تبادلے کے طور پر ٹول آف ایکسچینج کے اعتبار سے جو ہے ان کو استعمال میں لایا جائے۔ بعد میں انسان جو ہے ان کو کسی بھی شکل میں ڈھال لیں، یا کسی بھی شکل میں ہوں گے تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے نقدی۔ نقدی جو ہے یہ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک رسید کی شکل میں ہوتی تھی اور اس کے پیچھے سونا یا چاندی پڑے ہوئے ہوتے تھے، بعد میں یہ صورت بھی تبدیل ہو گئی۔ اب یہ جو آپ کے پاس جو ہے کرنسی نوٹ جو ہے جو موجود ہیں، یا جو آپ کے پاس رسیدیں موجود ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ اصل جو ہے ان کو ثمن مان لیا گیا، ان کو ثمن عرفی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی بھی اگر مخصوص مقدار نقدی کی آپ کے پاس موجود ہوگی تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تیسری چیز ہے مال تجارت، جو مقصود بالتبادلہ ہے، پرپز آف ایکسچینج ہے۔ اگر اس کی مخصوص مقدار بھی آپ کے پاس موجود ہو، یہ بھی چاہے کسی بھی شکل میں موجود ہو، خام مال کی شکل میں موجود ہو، انڈر پروسیس ہو، یا تیار ہو کر آپ کے سامنے آ جائے، اس مال تجارت کے اوپر بھی جب یہ مقدار کے مطابق ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو قابل زکوٰۃ اموال کتنے ہیں؟ چار: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ تو یہ جو تجارتی پیداوار کو جو 5 عنوانات میں ہم نے تقسیم کیا تھا، اس میں سے جو پہلی چیز ہے اشیاء زکوٰۃ یا قابل زکوٰۃ اموال، یہ جو 4 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، تو اس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے یہ بات جاننا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ کس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے اور کس چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔
مثلا ایک آدمی نے جو ہے ایک بہت بڑی جگہ خریدی، اب بہت بڑی جگہ اس نے اس نیت سے خریدی کہ میں اس کے اوپر کوئی فیکٹری بناؤں گا، تو اب اس کی وہ زمین جو کئی ایکڑ کے اوپر مشتمل ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ آپ جو ہے غور و فکر کریں گے کہ جو قابل زکوٰۃ اموال جو ہے ہمیں بتائے گئے تھے وہ 4 ہیں، تو یہ 4 اموال میں سے اس کی یہ سینکڑوں ایکڑ کے اوپر مشتمل زمین یا رقبہ جو ہے ان 4 چیزوں میں داخل ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا سونا ہے، جواب آیا نہیں، چاندی ہے تو جواب آیا نہیں، نقدی ہے تو جواب آیا نہیں، مال تجارت ہے تو جواب آیا نہیں۔ تو جب یہ قابل زکوٰۃ اموال جو 4 ہیں ان میں سے یہ ہزاروں ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ رقبہ شامل نہیں ہے، اس نے اس نیت سے نہیں بنائی، اس نیت سے نہیں خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا، اس نے یہ نیت کی کہ میں یہاں فیکٹری لگاؤں گا، تو پھر اس کی ہزاروں ایکڑ یہ رقبہ، یہ ہزاروں ایکڑ زمین اگر کئی سالوں تک پڑی رہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ دوسری صورت لے لیں، اس نے اس کے بعد اس کے اوپر فیکٹری بنا لی، فیکٹری بنانے کے بعد جو ہے باہری مشینری جو ہے وہاں لا کر رکھ دی، اور مشینری جو ہے وہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ مال تیار کر کے، کوئی بھی چیز تیار کر کے، پروڈکٹ تیار کر کے آگے بیچی جائے۔ تو اب یہ جو اس نے غیر ملکی مشینیں منگوائی ہیں جن کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کی صورت میں ہے، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کئی سال گزر چکے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی جو بھاری مشینری فیکٹری کے اوپر جو ہے وہ اندر پڑی ہوئی ہے، جو باہر ملک سے منگوائی گئی ہیں، جن کی مالیت جو ہے وہ اربوں روپے کی صورت میں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو مشینری پڑی ہوئی ہے، یہ سونا ہے، جواب آیا نہیں، چاندی ہے، جواب آیا نہیں، نقدی ہے، جواب آیا نہیں، مال تجارت ہے، جواب آیا نہیں۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ باہری مشینری جو باہر ملک سے منگوائی گئی ہے، جس کا بیچنے کا مقصد نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں، اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس سے مال تیار کیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں جب یہ قابل زکوٰۃ اموال یا اشیاء زکوٰۃ چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بھاری مشینری کی چاہے اس کی مالیت اربوں روپے کی صورت میں ہو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پروڈکٹ مال تیار کر رہی ہے، خام مال تیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ونڈر پروسیس ہوتا ہے، پھر جا کر ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ آگے جا کر بیچا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو وہ ڈبے جو انہوں نے رکھے ہوئے، وہ بنڈل جو ہے وہ پڑے ہوئے اوپر، جو ہے 1 منزلہ 2 منزلہ تک جو ہے وہ ڈبے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سے کسی نے پوچھا یہ جو ڈبے پڑے ہوئے ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اب اصل چیز کی طرف آئے تو آپ نے دیکھا یہ سونا ہے، جواب آیا نہیں، چاندی ہے، جواب آیا نہیں، نقدی ہے، جواب آیا نہیں۔ آپ نے یہ سوچا کہ یہ مال تجارت ہے، جواب آیا ہاں مال تجارت ہے۔ تو زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں تھی کیونکہ وہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے نہیں تھی۔ اس کے اوپر جو فیکٹری کی عمارت جو ہے، جس کے اوپر مالیت میں ہزاروں لاکھوں اربوں روپے، کروڑوں روپے خرچ ہوئے، وہ بھی قابل زکوٰۃ اموال میں سے نہیں تھا، تو زکوٰۃ نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جو مشینری لا کر رکھی وہ بھی جو ہے قابل زکوٰۃ اموال میں سے نہیں تھی، تو اس کی مالیت بھی زکوٰۃ نہیں تھی۔ لیکن جو مال تیار ہوا یہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے جو 4 چیزیں ان میں سے چوتھی چیز بن رہی ہے کہ یہ مال تجارت ہے، تو آپ کو جواب مل گیا کہ ہاں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جو خام مال جو ہے وہ فیکٹری کے اندر تیار ہوا، یہ کتنا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، جب سال پورا ہو گیا اب ٹوٹل کا حساب لگایا جائے گا، ہر ایک کی قیمت فروخت جو ہے وہ لگائی جائے گی، پھر اس حساب سے اس کی زکوٰۃ بنائی جائے گی۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں زکوٰۃ اس کے اوپر ہے یا نہیں، اس کو جو ہے وہ جاننے کا فارمولہ یہی ہے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، آئی فون لیٹسٹ ورژن، جس کی قیمت 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہے، آپ کے پاس خود ہے یا کسی اور کے پاس آپ نے دیکھا یا اس نے آپ سے پوچھ لیا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو آپ نے پھر یہی فارمولہ دہرانا ہے۔ سونا ہے نہیں، چاندی ہے نہیں، نقدی ہے نہیں، مال تجارت ہے نہیں، بیچنے کے لیے تو نہیں لیا، اپنے استعمال کے لیے لیا ہے، تو چاہے اس کی قیمت 2 لاکھ ہو، اس کی قیمت 2.5 لاکھ ہو، سال اس کے پاس جو ہے وہ گزر چکا ہو کہ اس کے پاس وہ موبائل موجود ہو، اس کے پاس اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن یہی چیزیں جب آپ ان میں بیچنے کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر حکم بدل جاتا ہے۔ اب چونکہ جو چیز مثلاً جو ہے وہ زمین جو فیکٹری کے لیے لی تھی اربوں روپے کی تھی، کئی ہزار ایکڑ رقبہ تھا، جب تک بیچنے کی نیت نہیں تھی زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن جب اس نے بیچنے کی نیت کر لی اب ایسی صورت میں چونکہ وہ اموال زکوٰۃ میں سے چوتھی چیز بن گئی، اب اس کی مالیت پہ زکوٰۃ آ گئی۔ تو مال تجارت کے اندر انہی 3 چیزوں کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، بیچنے کی نیت اب تک باقی ہو، یا پہلے جو ہے وہ نیت نہیں تھی بعد میں جو ہے وہ بیچنے کی نیت کر لی ہو۔ تو مال تجارت کے اندر 3 شرطیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں، بیچنے کی نیت ہو، بیچنے کی نیت اب بھی باقی ہو، پہلے بیچنے کی نیت نہ ہو اب کر لی ہو۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہیں نا ہمارا پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، ہم نے زکوٰۃ اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو اب آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو پلاٹ پڑا ہوا ہے اس سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کس نیت سے خریدا تھا، وہ کہے کوئی نیت نہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، یا یہ کہ میں اس میں مکان بناؤں گا۔
تو پھر آپ نے یہی فارمولہ چلانا ہے کہ چونکہ یہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، بیچنے کی نیت بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ فوراً جو ہے 2 سیکنڈ کے اندر جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جو کرائے پر مکان چڑھایا ہوا ہے، بلڈنگ چڑھائی ہوئی ہے، وہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے بھی نہیں لیا ہوا، کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہی بلڈنگ جو کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، اگر اس میں بیچنے کی نیت آ گئی تو اب چونکہ وہ چوتھی چیز بن گئی مال تجارت، تو اب اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ تو یہ فارمولہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو مال تجارت کے اندر بھی 3 شرائط آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، دوسرا یہ کہ بیچنے کی نیت اب بھی باقی ہو۔ مثلا ایک آدمی نے بیچنے کی نیت سے ایک پلاٹ خریدا، ابھی جو ہے اس کے 6 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے، یا جو ہے آپ 10 مہینے کا حساب لگا لیں، 10 مہینوں تک بیچنے کی نیت نہیں تھی، 11ویں مہینے میں آ کر نیت بن گئی کہ مارکیٹ کے اندر ریٹ اچھے مل رہے ہیں، چلو بیچ دیتا ہوں۔ اب سال پورا ہو گیا، اس کی زکوٰۃ دے گا، حالانکہ پہلے نہیں تھی، لیکن جب بیچنے کی نیت کر لی تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ آ گئی۔ ایک پلاٹ تھا جس میں بیچنے کی نیت تھی، بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ آتی، لیکن نیت بدل گئی، اس نے کہا نہیں میں اب اس کو نہیں بیچتا، میں اس کے اوپر اپنا گھر بناؤں گا۔ تو چونکہ بیچنے کی نیت اب باقی نہیں ہے، لہٰذا حکم بھی بدل گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے وہ تفصیل آپ ذہن میں رکھیں۔ قابل زکوٰۃ اموال جو ہیں وہ 4 ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اس اصول، اس فارمولے کو لے کر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں کہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو باقی جو ہے فلسفہ اور حکمت جو ہے وہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ انہی 4 چیزوں کے اندر جو ہے وہ شریعت نے زکوٰۃ کو منحصر کیوں کیا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر تو اور بھی بہت ساری قیمتی چیزیں، ہیرے جواہرات ہیں، بہت جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمینیں ہیں، رہائشی جو ہے وہ زمینیں ہوتی ہیں، زرعی زمینیں ہوتی ہیں، اور گاڑیاں جو ہیں آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہیں۔ کسی شخص کے پاس جو ہے وہ ٹرک اڈے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے اس کے پاس کافی سارے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی کافی ساری بسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ کیوں نہیں؟ تو شریعت جو ہے اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو اصل نمو ہے تخلیقاً، وہ انہی 4 چیزوں کے اندر ہے۔ بڑھنے کی صلاحیت، قیمتیں بڑھنے کی صلاحیت انہی 4 چیزوں کے اندر ہے۔ ایک زمین جب پڑی ہوئی ہے جس میں کوئی نیت نہیں ہے تو اس میں نمو نہیں ہے، لیکن اسی کو جب آپ نے بیچنے کی نیت کر لی تو اس میں نمو آ گیا، بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، چاہے وہ چیز کتنی قیمتی نہ ہو۔ لیکن جب ان 4 چیزوں کے اندر نہیں ہوگی تو اس میں جو نمو خلقی ہے، نمو خلقی وہ نہیں ہوگا۔ تو بڑھنے کی صلاحیت سونے میں ہے، چاندی میں ہے، نقدی میں ہے، مال تجارت میں ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہی چونکہ بڑھنا ہے، لہٰذا جب یہ بڑھنے کی صفت انہی 4 چیزوں میں منحصر ہے تو شریعت نے پھر انہی 4 چیزوں کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم کی ہے۔ ان 4 چیزوں کے اندر، بقیہ چیزوں کے اندر چونکہ نمو خلقی نہیں ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نما کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کسی اور چیز کے اندر شریعت نے زکوٰۃ بھی لازم نہیں کی۔